شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بانجھ عورت کلونجی اور دار چینی کو ملا کر پی کر روز شوہر کے پاس جائے 22 دنوں میں حاملہ ہو جائے گی۔ اگر 3 دنوں میں پیٹ کی چربی کو پگھلانا چاہتے ہو تو پیلو کا شربت بنا کر پی لو۔ یہ ایک ایسا پودا ہے جو صحرا میں اگتا ہے۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بنا دیتی ہیں: بند گوبھی کا سالن، لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال۔ لکڑی کی کنگھی کرنے سے سر کے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ رات کو کمرے کی لائٹ جلا کر سونے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ ننگے سر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ اذان کے دوران خاموشی اختیار کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ چمڑے کے جوتے پہننے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ بالوں میں لال مہندی لگا لینے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ بہتے پانی کو دیکھنے سے آنکھوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ حمل کے دوران اگر بھوک نہ لگے تو آملے کا مربع کھاؤ۔ کیلا خشک کر کے کھاؤ، جوانی دیر تک رہے گی۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کو ساتھ میں بٹھاؤ، گھر میں برکت آتی ہے۔ گھر کی بات باہر کے شخص کو بتانے سے رزق اڑ جاتا ہے۔ جماع کرنے کے بعد فوراً پانی پینے سے دماغ میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ کشمش گرم دودھ کے ساتھ کھاؤ، لیکوریا کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ حمل کے پہلے مہینے میں فروٹ زیادہ کھانے سے بچہ صحت مند ہوتا ہے۔ کسی عورت کے ایک دم سے بہت زیادہ بال گر رہے ہوں تو یہ نظر بد کی علامت ہے۔ جوتری کا پھل کھانے سے پیشاب بار بار آنا رک جاتا ہے۔ حمل کے دوران بیوی کو خوش رکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس سے مرگی کے مرض ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پلکیں لمبی اور گھنی ہوں تو زیتون کا تیل لگائیں۔ کھانسی گلے کی خراش میں ملٹھی کا استعمال کریں۔ لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ یاداشت کمزور ہیں تو بادام اور اخروٹ کھایا کریں۔ کان میں درد ہے تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر روئی تر کر کے کان پر لگا لو۔ حیض میں باقاعدگی ہو تو 2 کھجور روزانہ کھایا کرو۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ رنگ گورا کرنا ہے تو ارک گلاب اوبٹن میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگا لو۔ 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پئیں۔ پیشاب میں جلن ہو تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں یا خربوزہ اور تربوزہ کھائیں۔ سردی بہت لگتی ہے تو دیسی انڈے کھائیں یا مرغ کی یخنی کھائیں۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال کریں۔ گلا خراب ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ اگر قے نہیں رک رہی تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لیں۔ سر کے بالوں میں خشکی ہو تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی ملا کر لگائیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد اس کو دھو لیں۔ سر میں جوئیں ہوں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔ ناف اتر گئی ہے تو ناریل کا تیل ناف میں لگائیں۔ اگر پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگائیں۔ چوٹ لگی ہو تو خون روکنے کے لیے روئی ناریل کے تیل میں ڈبو کر لگا لو۔ کمزوری محسوس ہو تو 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ پی لیں۔ نہار منہ ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پی لو، پیٹ کی چربی غائب ہو جائے گی۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور ساری بلغم باہر آ جاتی ہے۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو تو انار سفید چھلکوں سمیت کھا لو۔ شوگر کے مسلسل استعمال سے ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیلو ایک ایسا پھل ہے جسے 3 دن تک کھانے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔
دوران حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلائی میں گوندھ کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھیں، کھجلی کے وقت اسے پیٹ پر پھیر لیں۔ اس طرح نہ تو کھجلی ہوگی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا۔ میں صرف 16 سال کی تھی جب میرے بابا نے میری شادی ایک بہت ہی امیر آدمی سے کر دی۔ اس کی کپڑے کی مل تھی اور بہت ہی بڑا کاروبار تھا۔ وہ ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرا بہت ہی زیادہ خیال کیا۔ کبھی مجھ پر کوئی زور زبردستی اس نے نہ کی، میرا خیال رکھا۔ اس نے مجھے یہی محسوس کروایا کہ اگر میں کم عمر ہوں تو وہ مجھ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اچھے انسان اس دنیا سے جلدی چلے جاتی ہیں۔ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ تب میری عمر صرف 22 سال تھی۔ میرے بابا بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بڑے سے بنگلے نما گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ کاروبار تھا جس کو میں خود ہی سنبھالا کرتی، کیونکہ اس شخص نے مجھے کاروبار سنبھالنا سکھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو میرا ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، اس لیے تمہیں بھی کاروبار کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ میں 22 سال کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے کچھ اپنے تھے جو دور پار کے رشتے دار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ میں ایک امیر عورت ہوں، میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں اور شکل صورت بھی اچھی ہوں۔ مجھے آرام سے کوئی بھی رشتہ مل جائے گا، لیکن میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جگہ زبردستی ان لوگوں نے میرا رشتہ پکا کرا دیا اور منگنی بھی ہوئی، لیکن شکر ہے کہ ہم نے منگنی کی تھی، نکاح نہیں، کیونکہ مجھے ان لوگوں کا بہت ہی جلد پتہ چل گیا تھا کہ ان کی نظر صرف میرے کاروبار اور دولت پر ہے۔ کہتے ہیں کہ منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ منگنی ضرور کرنی چاہیے تاکہ گھروں میں آنا جانا شروع ہو تو پتہ چلے کہ کون کس مزاج کا ہے۔ میں جب بھی ان سے ملتی وہ مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، کتنا کما لیتی ہو، کتنا پروفٹ آتا ہے، کتنے سرمایہ کار ہیں، کاروبار کہاں تک پھیلا ہے۔ کاروبار کی ہی باتیں کرتے، پھر ان کے ساتھ بدمزگی ہو گئی۔ رشتہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں بالکل بھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اور میری عمر بھی بڑھنے لگی تھی۔ اب میں 28 سال کی ہو چکی تھی جب ایک دن میں بازار میں شاپنگ کر رہی تھی۔ ایک لڑکا میرے پاس بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا، تم بھیک مانگتے ہو، کوئی کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تو میں تمہیں پیسے دے دوں گی، لیکن بعد میں تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور مجھے کوئی کام دیتا ہی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بھی محنت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا نام ناصر ہے، لیکن کوئی کام نہیں دے رہا۔ میں نے کہا، اگر میں کام دوں تو میرے گھر چلو گے؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور کہا، اگر کام کرنے کا ارادہ ہو تو آ جانا۔ وہ اگلے دن ہی آ گیا۔ اس کا مطلب کہ وہ کام کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو کام مل نہیں رہا۔ اس کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ مجھے اچھا لگا، وہ اگلے ہی دن آ گیا، یعنی کہ وہ محنتی لڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے اس گھر کو سنبھالنا ہے۔ اس گھر میں ایک نوکر آتا ہے جو کام کرتا ہے، تم نے اس سے کام کروانا ہے، گھر کا سودا سلف لے کر آنا ہے اور پورے گھر پہ تم نے نظر رکھنی ہے، اور آج سے یہ گھر تمہاری ذمہ داری۔ وہ اس بات پر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اب میں بھی گھر سے کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ بجلی کے بل بھی وہ جمع کروا دیتا، گھر کا خیال بھی رکھتا، باہر باغ کی صفائی بھی کروا دیتا اور گھر میں سودا سلف بھی آ جاتا۔ ایک دن میرا ایک کزن مجھ سے ملنے کے لیے آیا جو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ جب اس نے ناصر کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے گھر میں کام کرتا ہے، میں نے اس کو رکھا ہے۔ اس نے ناصر کو غور سے دیکھا۔ وہ 17 سال کا تھا، لیکن مکمل جوان مرد لگتا تھا، خوبصورت بھی تھا اور قد کاٹ بھی کافی لمبا تھا۔ اس نے کہا، یہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے یا صرف کام کرنے کے لیے آتا ہے؟ میں نے کہا، اسی گھر میں رہتا ہے، پیچھے کوارٹر میں اس کو جگہ دی ہے کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، اس لیے۔ اس نے میرے سے ساری باتیں پوچھ لی کہ یہ مجھے کہاں ملا، مجھے کیسے ملا، میں نے اسے کیوں رکھا، میں اسے کتنی تنخواہ دیتی ہوں۔
اس کے بعد وہ چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ خبر اڑتی ملی کہ میرے خاندان میں میرے خلاف باتیں ہو رہی ہے، میرے سسرال میں بھی اور مائکے میں بھی، کہ میں نے گھر میں ایک جوان جہاں لڑکا رکھا ہوا ہے اور وہ گھر کے اندر رہتا ہے، اور سب کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں بیوہ ہوں اور جوان ہوں، خوبصورت ہوں، امیر ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اور مجھے ایسے کسی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن میں نے تو ناصر کو ایک بچہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھا تھا، اور پھر میں 28 سال کی تھی اور وہ 17 سال کا تھا۔ وہ تقریباً مجھ سے 11 سال چھوٹا بھی تھا، میرے لیے تو بچوں جیسا ہی تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی، اگر اس کے 1 سال کے اندر ہی میں ماں بن جاتی تو شاید آج میرا بچہ بھی 10 یا 11 سال کا ہوتا۔ لیکن مجھے میرے شوہر سے اولاد نہ ہوئی۔ پہلے تو میں لوگوں کی باتوں پر اتنی توجہ نہ دیتی، لیکن پھر وہ باتیں ہر طرف ہی گونجنے لگی۔ مجھے جو بھی دیکھتا وہ ناصر کے بارے میں ہی پوچھتا، کیا وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے؟ یہ سوال تو ایسے کرتے تھے جیسے اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو یہ کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ ناصر کو بھی ان باتوں کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہتا ہوں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں کہیں اور رہ لیا کروں گا، صرف کام کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دنیا والے تو باتیں کرتے ہیں، یہ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک انسان مر نہیں جاتا، اس کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ ہمیں اپنے طور طریقے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اسی دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، اتنی زیادہ خراب کہ میں بستر پر پڑ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا میرے گردے بری طرح سے خراب ہو چکے ہیں اور شاید میرا آپریشن بھی کرنا پڑے۔ 1-2 ہفتے کے اندر میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوئی کہ میں بستر سے خود اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی، اور میرا خیال کرنے والا کون تھا سوائے ناصر کے؟ وہی میرے لیے دوائیاں لے کر آتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ آدھی رات کو میری طبیعت خراب ہوتی تو میرے پاس بیٹھا رہتا۔ میرے گردے میں بہت ہی زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے درد کے مارے الٹیاں آنے لگتی، میری طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میرے وہ سارے رشتے دار جو باتیں کرنے میں سب سے آگے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ آ کر میرا خیال کرتا یا 1-2 دن میرے ساتھ گزارتا، مجھے تسلی دیتا یا آدھے گھنٹے کے لیے آ کر یہی پوچھ لیتا کہ میری طبیعت کیسی ہے۔ وہ ابھی بھی باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھ کر حیران تھی کہ میرے ماموں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ میرے ماموں میرے باپ کی جگہ تھے جو باہر کے ملک میں ہوا کرتے تھے، وہ پورے 8 سال کے بعد واپس آئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے بارے میں کچھ پتا چلا ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بارے میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ وہ ناصر سے بھی ملے اور انہوں نے دیکھا بھی کہ ناصر کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں، کیونکہ وہ میرے گھر پر ہی رکے تھے۔ میں نے کہا ماموں دیکھ لیں، یہ تو بچہ ہے، گھر کو سنبھالتا ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے ماموں نے کہا کہ دیکھو لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، تم اسی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے کہا کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری پوری بات تو سنو، دیکھو تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ یہ وفادار ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، نیک دل ہے اور اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ شادی کر لو تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ منہ بند نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہیں گے جو ہمارا اندازہ تھا وہ سچ نکلا، اس کا واقعی میں اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، تبھی تو اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے ماموں نے کہا کہ کچھ دن باتیں کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے، لیکن تمہیں ایک اچھا ہم سفر مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، تو میرے ماموں نے کہا عورت بھی تو اپنے سے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو پھر مرد اپنے سے بڑی عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ ناصر کو کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن میں بالکل بھی ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماموں نے میرے ساتھ بحث کرنا شروع کر دی، میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائے گا، میں تم دونوں کی شادی کروا کے ہی جاؤں گا تاکہ مجھے بھی تمہاری فکر نہ رہی اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں کرے، آپ آئے ہیں، اس کو اپنا گھر سمجھے، آرام سے رہیں، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں ناصر سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، بالکل بھی نہیں، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن پھر میرے ماموں نے بنا مجھ سے پوچھے مجھ سے مشورہ کیے
ناصر سے یہ بات کر ڈالی، وہ بھی کھانے کے ٹیبل پہ۔ جب وہ کھانا رکھ رہا تھا میرے ماموں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں نے ناصر کو کبھی نوکر کی طرح ٹریٹ نہیں کیا، وہ بھی اس گھر میں جہاں چاہتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا اور جہاں چاہتا وہاں بیٹھ سکتا تھا، ٹی وی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے کبھی نہیں روکا، وہ بھی بیٹھ گیا اور ماموں نے یہ بات کی۔ میں بری طرح سے شرمندہ ہو رہی تھی، میں تو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، وہ کیا سوچتا ہوگا۔ اب میں اسے اس لیے اپنے گھر لے کر آئی تھی، کیا میں نے خود اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی یا میں نے ہی اپنے ماموں کو کہا تھا کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دے؟ اس نے بھی سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں میں اور نہ ہی نہ میں۔ ماموں نے کہا کہ بس 1-2 دن تک انتظامات کرتے ہیں اور تم دونوں کا نکاح کروائیں گے۔ اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اس کی خاموشی کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ میرے ماموں ایک دن اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئے تو ناصر میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ اس نے وہ تصویر میرے سامنے رکھ دی، اس لڑکی کی تصویر تھی جو اسی کی عمر کی تھی۔ اس نے کہا بی بی جی آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے مجھے سڑک سے اٹھا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا ہے، مجھے نوکری دی، مجھے اس قابل بنایا کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے بلکہ میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماؤں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے میری محنت سے زیادہ ہی اجرت دی، میرے لیے آپ میری محسن ہیں، آپ نے میرا بہت خیال کیا ہے۔ پر یہ لڑکی دیکھ رہی ہیں، یہ میری کزن ہے جسے میں بہت محبت کرتا ہوں، پر انہوں نے مجھے رشتہ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ پھر میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے گھر پہ میرے چاچو نے قبضہ کر لیا۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد سے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں سڑکوں پہ بھیک مانگنے لگا، پر اس لڑکی کو بچپن سے محبت کرتا ہوں اور ابھی بھی سوچتا ہوں کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تاکہ اس کے لیے ایک گھر بنا سکوں جہاں پر میں اس کے ساتھ رہوں۔ آپ کے ماموں نے جو بات کی وہ ان کی مرضی تھی، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ ایسی بات نہ کریں۔ وہ بڑے تھے، میں ان کے منہ پر انکار نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس پر وہ یہ سوچیں کہ اس نوکر کی تو اتنی لمبی زبان ہے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اس کی بات سن لی اور میں نے اسے کہا کہ جو ماموں چاہتے ہیں میں ایسا کبھی بھی کچھ ہونے نہ دوں گی، تو فکر نہ کر۔ وہ شکریہ بول کر وہاں سے چلا گیا اور میرے ماموں بھی 1 ہفتے کے بعد چلے گئے۔ میں نے ان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مجھ سے قدرے ناراض ہو گئے کیونکہ وہ میرے گھر سے تو چلے گئے لیکن ابھی واپس نہیں گئے، وہ کسی اور رشتہ دار کے گھر پر رہنے لگے۔ مجھے اس بات سے بہت دکھ پہنچا، ایک وہی میرے اپنے تھے اور وہی مجھے یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ ناراض ہو گئے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کی بات کا میں نے مان نہیں رکھا، لیکن جو میں نہیں کر سکتی تھی وہ میں کیسے کر لیتی، اور یہی جانتے ہوئے کہ ناصر کسی اور سے محبت کرتا ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور بہت اچھا انسان تھا، اس جیسے لوگ اس دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ اس کے اندر وفا تھی، وہ ایک نوکر تھا اور نوکر کے طور پر ہی وفادار تھا۔ اگر ایک شوہر ہوتا تو بے شک شوہر کے طور پہ بھی وفادار ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، محبت بھی۔ جی ہاں، آپ کسی کی ساری خواہشات پوری کرتے ہیں، اس کے لیے گھر بنائیں، گاڑی بنائیں، اس کو اپنے ساتھ اس کی پسند کی جگہوں پر لے جائیں، اس کا خیال کریں، اس سے جڑے لوگوں کو نوازیں، تو شاید اس انسان کو آپ سے محبت ہو جائے۔ لیکن وفا کبھی بھی خریدی نہیں جا سکتی، یہ آپ کے نصیب میں ہوتی ہے تو آپ کو ملتی رہتی ہے، اور اگر نہیں ہو تو کبھی نہیں ملتی۔ اگر میں چاہتی تو خود غرض بھی ہو سکتی تھی، میں بیمار تھی، اکیلی تھی، ماں باپ نے ایک فیصلہ کر کے میری زندگی کو شروع سے ہی خراب کر دیا تھا۔ کم عمری میں بڑی عمر کے مرد سے میری شادی کروا دی، مجھ پر بھی بیوگی کا دھبا لگ گیا، چھوٹی سی عمر میں ہی اتنے بڑے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، مجھے دنیا وقت سے پہلے ہی دکھائی دینے لگی۔ ایک دن میں نے ناصر کو کہا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں جاؤں گی، اس کے لیے اس کا ہاتھ مانگوں گی، میں اس لڑکی کو کہوں گی کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے اس لیے وہ تم سے شادی کر لے۔ اب مجھے ایسا لگنے لگا کہ اگر میں نے ناصر کی خواہش پوری کر دی تو مجھے سکون ملے گا، میرے اندر جو خلا ہے وہ پور ہو جائے گا۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہوا، اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کافی عرصے سے ان سے رابطہ نہیں کیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کچھ بن جاؤ تب واپس آنا، پر اب ہم وہاں پر جائیں گے تو وہ لوگ حیران ہوں گے۔
ہم لوگ گاڑی میں جائیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ سے بہت ڈرتی ہے۔ ہم لوگ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے۔ وہ لڑکی ضرور حیران رہ جاتی جب ناصر کو گاڑی سے نکلتے دیکھتی۔ میں نے ناصر کو اپنے شوہر کے کپڑے دیے، اسے کہا کہ وہ اچھے سے تیار ہو جائے، اور واقعی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی بہت ہی امیر آدمی ہے۔ میرا شوہر امیر تو بہت تھا، لیکن شکل و صورت سے کوئی کریانے کی دکان والا ہی لگتا۔ لیکن ناصر جو ایک گھر کا کام کرنے والا نوکر تھا، اچھے کپڑے پہن کر سچ مچ کا مالک ہی لگ رہا تھا۔ ہم لوگ جب اس لڑکی کے گھر کے پاس پہنچے تو اس نے دروازہ کھولا اور ناصر کو اور مجھے دیکھ کر کچھ عجیب سی حالت میں آ گئی، جیسے وہ بہت زیادہ حیران ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کچھ بولتے، اس نے کہنا شروع کیا جو شاید ہم دونوں کی امید سے باہر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا ناصر، تو نے شادی کر لی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ تو کسی بڑی میم کے گھر میں کام کرتا ہے اور تو نے اس کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ تو یہی ہے وہ عورت؟ ہاں، امیر بھی ہے اور خوبصورت بھی، تبھی تو نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو خود غرض ہو گیا ہے، تجھے سب کچھ جو مل رہا ہے اس سے شادی کر کے، اور میرا کیا ہے؟ پر میں تجھے بتا دوں کہ جب مجھے پتا چلا کہ تو نے اس امیر عورت سے شادی کی تو میں نے بھی شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ 1 ہفتے کے بعد میرا نکاح ہے۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولی اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں کی آواز آئی۔ کون تھا؟ تو اس نے کہا کوئی مانگنے والا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ کچھ نہیں۔ وہ جیسے ہمیں ہی سنا رہی تھی، وہاں سے بول کے واپس چلی گئی۔ میں نے ناصر کو دیکھا، وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ میں نے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں۔ لیکن واپسی پر وہ گاڑی اس طرح سے چلا رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پر موجود بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سے وہ چپ چاپ اور خاموش رہنے لگا۔ وہ نہ کسی سے زیادہ بات کرتا۔ اس نے مجھے جتنا بھی بتایا تھا، اسے یہی اندازہ ہوا کہ اس لڑکی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، محنت کرنا چاہتا تھا اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پر اس نے اس پہ ذرا سا بھی بھروسہ نہیں کیا، اور کہتے ہیں کہ جس رشتے میں بھروسہ نہ ہو وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے رشتے داروں میں سے سب سے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو کر میرے گھر آئے، یعنی میرے چاچو، ماموں، میری پھپھو کے شوہر اور میرے دادا کے بھائی بھی زندہ تھے، جن کو ہم دادا ہی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا بے شرمی مچائی ہے، اس نوجوان مرد کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ہر کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ہم لوگ جواب دے دے کر تھک چکے ہیں، اسے نوکری سے نکالو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، میں نہ چاہتے ہوئے بھی کمزور پڑ کے میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں ان کو صفائیاں دینے لگی، ایسا کچھ نہیں ہے، میری حالت بری ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی، مجھے چکر آنے لگے، تو بڑھ کر مجھے ناصر نے ہی سہارا دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دور رہو، کون ہوتے ہو تم اس کو ہاتھ لگانے والے؟ لیکن اگر وہ مجھے چھوڑ دیتا تو میں زمین پر گر جاتی۔ تب اس نے ایسی بات کہی کہ وہ سب لوگ حیران تھے۔ اس نے کہا کہ ہونے والی بیوی ہے میری، شادی کروں گا میں اس سے، آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے اس بات پر؟ وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی جواب نہیں دیا، پر ایسا تاثر دیا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں تو پھر کر لو شادی، کیوں اس طرح کے حالات مچا رکھی ہیں؟ شادی کرنی ہے تو کر لو، نکاح کر لوگے تو گناہ سے بچ جاؤ گے۔ وہ لوگ جاتے جاتے مجھے بھی عجیب سی بات کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ناصر نے مجھے صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس پلایا۔ اس نے کہا کہ آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم نے کیوں ان کے سامنے ایسی بات کی؟ اب وہ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے اور کہیں گے کہ شادی کیوں نہیں کر رہی ہو۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ ناصر نے صرف ان کو بھگانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ تو اس نے کہا میں نے یہ بات صرف اس لیے نہیں کی کہ میں ان کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اگر آپ کی مرضی ہے تو ہم شادی کر سکتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، میرے ساتھ تو وہی معاملہ تھا کہ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں۔ میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے روتے روتے ہاں میں سر ہلایا اور ناصر نے کہا بس فکر نہیں کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، سب کے منہ بند ہو گئے، اور اب ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہماری عمر میں 11 سال کا فرق ہے، لیکن ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے۔ ایسے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہونے سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل میں عزت ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کر کے صحیح کیا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔